ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر سے ہوں گے۔ مجھے اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھا کریں، میں بھی آپ سب لوگوں کے لیے دعا گو ہوں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے، میں نے لاسٹ بھی کہا تھا کہ میں انشاءاللہ مذاق اڑانے پر بھی ایک ٹاپک ضرور شارٹ بیان کروں گی، جو کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں بہت دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں کہ ہر کسی کا مذاق بہت بنایا جاتا ہے۔ آخر یہ سب کیوں؟ ان کو یہ چیز کی نالج ہے کہ مذاق بنانے والوں کا انجام کیا ہوگا؟ تو شروع کرتے ہیں درود شریف سے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کا مذاق اڑانا اچھی بات تو نہیں ہے ویسے اگر دیکھا جائے تو، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی انسان کو رسوا کرو گے تو تم 7 پردوں میں بھی بیٹھے ہوگے، اللہ تمہیں وہاں رسوا کر دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا۔ اور جن کی دوستی یاریاں ہوتی ہیں، اکثر میں نے دیکھا ہے کہ گیدرنگز ہوتی ہیں، چاہے وہ لڑکیوں کی ہو یا XYZ لڑکوں کی ہو، بڑوں کی ہو، چھوٹوں کی ہو، جس کی بھی ہو، اکثر گیدرنگ میں بھی بڑا ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ کوئی کچھ بات کر رہا ہو تو اس کو مذاق بنا کر بتایا جاتا ہے کہ تو کس طرح بات کرتا ہے۔ جو بیچارہ بول نہیں سکتا، جو لڑکا جیسے کہ اٹک اٹک کے بولتے ہیں جو لوگ، ان کا مذاق بنا دیا جاتا ہے کہ کس طرح بولتا ہے، یا ان کے پیٹھ پیچھے مذاق اڑانا، وہ بھی ایک مذاق میں کہ اگر آپ کسی کے پیٹھ پیچھے مذاق اڑائیں گے تو وہ تو ایسا ہے کہ جیسے آپ نے امانت میں خیانت کر دی۔ تو یہ اس طرح کا مذاق ہو جائے گا کہ ان کا مذاق اڑانا یہ بھی خیانت ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور سب سے قیمتی شے کہ انسان کی عزت۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، اگر کوئی بندہ گر جائے کسی بھی وجہ سے یا کہیں بھی گر جائے، ان کو بیچاروں کو پتہ نہ ہو کہ ہم کہاں گر گئے یا کیا بھی ہو، تو وہ پہلے یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے کہاں لگا ہے یا مجھے کہاں چوٹ آئی ہے، پہلے دیکھتا ہے مجھے کسی نے دیکھا تو نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت کی پرواہ ہے۔ تو کتنی وہ اپنی عزت کی پرواہ کرتا ہے اور ہم انہی لوگوں کا مذاق بنا رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی کہ وہ اپنی چوٹ کو بعد میں دیکھتا ہے، پہلے اپنی عزت بچاتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ تو خدارا کسی کی عزت پر کیچڑ نہ اچھالیں، کسی پر انگلی نہ اٹھائیں، کسی کا مذاق نہ بنائیں۔ مومن تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور منہ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو ہم اتنی اگزامپل سنتے ہیں، ہم اتنی حدیثیں سنتے ہیں، ہم دین کے مطابق اگر چلیں تو ہم کبھی کسی کا مذاق نہ بنائیں۔ آپ جس انداز میں جس کا مذاق بنائیں گے، مرنے کے بعد آپ کی قبر میں بھی اللہ پاک آپ کو اس کا جتنا عذاب دے گا نا، آپ کی سوچ ہے کہ پھر وہاں تو آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ اب ہم کیا کریں، اب ہم اس عذاب سے کیسے نکلیں۔ وہاں کوئی عذاب سے نکلنے کا راستہ نہیں ہوگا، کیونکہ جس کا آپ نے مذاق بنایا ہے، جب تک وہی انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا تو آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہوگا۔ تو خدارا لوگوں کا مذاق بنانا چھوڑ دیں، اور سب سے بڑی بات ہے جب تک انسان آپ کو معاف نہیں کرے گا، اللہ پاک بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو پہلے آپ اپنے جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، جس کا آپ نے مذاق اڑایا ہے، سب سے پہلے اس سے معافی مانگیں۔ اگر وہ آپ کو معاف کر دے گا تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ تو آپ کو پتہ ہے بخشنے والا ہے، اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ لیکن ہم بندے، ہمارے پاس اتنے بڑے دل کا ہے کہ ہم کسی کو معاف کریں گے یا ہم کسی کو چھوڑ دیں گے یوں ہی؟ ہم تو جب تک حساب نہ لیں کسی سے کہ بدلہ پورا نہ ہو جائے ہمارا، تب تک ہم کسی سے ہم چھوڑ نہیں سکتے۔ لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ بدلہ لینا ضروری ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی کا مذاق بنائیں نہ، کسی کو تکلیف ہی نہ دیں کہ ہماری قبر پر اس کا عذاب بڑھ جائے۔ ہمیں نہیں پتا ہم زندگی میں کون کون سی غلطیاں خطائیاں کر دیتے ہیں جس کا ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، اور اس کا حساب ہم لوگ کیسے دیں گے؟ آپ لوگ سوچیں تو صحیح، ہم کیسے دیں گے اس کا حساب؟ بہت ٹف ہو جائے گا، ان کا حساب ہم نہیں دے سکتے۔ میں نے لاسٹ بھی ایک ٹاپک پر بیان کیا تھا، تو وہ مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، جو میں نے کہا تھا کہ اللہ پاک جہنم سے ہمیں وہ چیز لانے کو کہے گا کہ جا لے کر آ۔ امانت میں خیانت، امانت میں خیانت پر میں نے بیان کیا تھا کہ جس کی امانت میں آپ نے خیانت کی ہوگی کہ وہ مال جہنم میں رکھا ہوا ہے، وہاں سے جا اور لے کر آ۔ جیسے ہی وہ مال لے کے نکلتا ہے اور دوبارہ سے اس کو اسی جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جاتا ہے، لیکن وہ مال لے کر نہیں نکل سکتا۔ تو کیوں ہم ایسے عذاب اپنے اوپر پیدا کریں کہ ہمیں جہنم کی آگ میں بار بار دھکیلا جائے اور ہم وہ چیز پوری بھی نہیں کر پائیں گے وہاں پر؟ اس سے بہتر ہے کہ دنیا میں ہی اپنی اعمالوں پر غور کریں اور جو اللہ سے معافی مانگیں، ان لوگوں سے معافی مانگیں جن لوگوں کی آپ لوگوں نے دل آزاریاں کی ہیں اور اس طرح کے کام کیے ہیں۔ کسی کا مذاق نہیں بنائیں پیچھے سے، چاہے اس کے سامنے، کسی کا بھی نہ بنائیں، بہت ہی خطرناک عذاب ہے اس کا۔ تو بس یہ شارٹ ٹاپک آپ لوگوں کو بتانا تھا کہ مذاق بنانے والوں کے ساتھ قبر میں اس بڑا عذاب دیا جائے گا۔ تو کسی کا بھی مذاق نہ بنائیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں،
لائک کیا کریں، کامنٹس میں اگر کچھ سننا چاہتے ہیں تو ضرور بتایا کریں، اور جتنا شیئر کریں گے اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، ہر چیز آپ لوگوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ کسی ایک انسان کی اصلاح ہو جاتی ہے آپ کے کسی ایک اچھے عمل سے یا کسی نیک عمل سے یا کسی یہ ویڈیو شیئر کرنے سے ہی، تو اس کا ثواب مجھے تو ملے گا، ساتھ میں آپ کو بھی اس کا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک بہت اچھا رکھیں گے، مجھے اپنی دعا میں خصوصی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔